الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے دیوبندی اور بریلوی اختلافات کی حقیقت۔ ہم یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کی جو جماعت ہے، جماعت اہل سنت جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ لوگ بہت ہی شرک اور خبر پرستی کیا کرتے ہیں۔ یعنی صرف وہی خبر پرست ہیں اور وہی شرک کرنے والے ہیں، جبکہ اکابرین دیوبند کی کتابیں بھی پڑھیں اور ان کے سوانح حیات بھی پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی تو خبر پرست تھے، وہ لوگ بھی خبروں پر مراقبہ کیا کرتے تھے اور خبروں سے جناب فائز حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ پھر انہی کو صرف بریلویوں کو کیوں مشرک اور خبر پرست کہا جائے؟ صرف ان کے سوانح حیات پڑھ لیجئے دیوبندیوں کے۔ دیوبند کے جو بانی ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی، قاسم نانوتوی صاحب، جن کا انتقال 1879 میں ہوا، ان کے تعلق سے ان کے سوانح حیات ہے جس کو مناظر حسن گیلانی لکھا ہے۔ اس کے والیوم 2 پیج نمبر 29 پر دیکھیں کہ قاسم نانوتوی صاحب کبھی کسی خبر پہ جاتے تو دروازہ بند کر لے کے خبر کے بازو بیٹھتے اور وہ خبر والے سے بولتے تھے کہ صاحب میرے واسطے دعا کیجیے۔ یعنی اللہ ان کی ڈائریکٹ بات نہیں سن رہا، اس خبر والے سے سمجھتے تھے کہ خبر والا ان کی بات سن رہا، بات سن کے اللہ تک پہنچا دے گا۔ تو یہ صاحب بھی تو خبر والے سے دعا کرواتے تھے، یعنی خبر والا ان کی بات سنتا ہے پہلے، یعنی مردے کے تعلق میں ان کا یہ تھا کہ مردہ ان کی بات سن رہا ہے۔ دیوبند کے اوپر مشہور کتاب ہے المہند والمفند، اس میں بھی خلیل احمد سہارنپوری یہ لکھتے ہیں کہ خبروں سے فیض پہنچتا ہے۔ تھانوی کے ایک امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ جو نا امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک مرید تھا، مرنے کے بعد اس کو امداد اللہ مہاجر کی مکی کی خبر سے روزانہ جو ہے دعانے ملا کرتے تھے۔ معرف القرآن جلد 1 صفحے نمبر 101 102 پر دیکھیے، یہ کیا لکھتے ہیں ایاک نستعین کی تفسیر میں، کہ یعنی صرف کسی سے مانگو، صرف یہ سمجھو کہ نا اللہ دینے والا ہے اور بیچ میں یہ وسیلہ ہے، لا حول ولا قوت۔ جب ہم مسلمان ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو کسی دوسرے کو بیچ میں کیوں لائیں؟ لا حول ولا قوت۔